مرتبہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور جو آپ کا بستر مبارک تھا اس کے نشان آپ کے جسم پر پڑ گئے جب آپ بیدار ہوئے۔ جو صحابہ کرام موقع پر موجود تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کہیں لَقَدْ اتَّخَذْنَا لَكَ بِطَاءً، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے لیے موٹا گدا، موٹی تلائی بنا لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے کہ میں دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں کہ جو راستے میں کچھ دیر چلا ہے اور اس کو سفر کے اعتبار سے تھکاوٹ تو انسان کو ہوتی ہے، یا کہیں پیاس لگتی ہے، کھانا کھانا پڑتا ہے، لمبا سفر کر کے بندہ جب پہنچتا ہے کہیں کسی ٹھکانے کے درمیان منزل سے پہلے تو تھوڑا آرام کرتا ہے۔ مالی ولی دنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرہ ثم راح وترکها، میری مثال تو اس دنیا میں ایسے ہے کہ جس طرح سے کوئی شخص کسی درخت کے سائے کے نیچے سواری پر چلتے چلتے تھک گیا، اب اس نے وہاں پر آرام کیا اور پھر وہاں سے وہ آگے چل پڑا، میری مثال تو یوں ہے۔ یہ میری اور آپ کے لیے بھی یہی مثال ہے، لیکن آج میں اور آپ ہیں کہ دنیا ہی میں دل لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا ہی مقصود بنا رکھی ہے، صبح و شام دن رات دنیا دنیا دنیا۔ ہر ایک کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کما لو، دنیا بنا لو۔ صبح اٹھتے ہی ہر ایک بچے کو لے کر سکول کی طرف دوڑ رہا ہے اور والدین بچوں کو کیا سکھا رہے کہ تم نے بڑا آدمی بننا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور ہر شعبے والے، اکاؤنٹس والے اپنی طرف، میڈیکل والے اپنی طرف، دکاندار اپنی طرف اور تاجر اپنی طرف، سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرما رہے ہیں، لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، خیر اس میں نہیں ہے کہ تیرے پاس مال بہت زیادہ ہو جائے اور تیری نسب کے اعتبار سے اولاد بھی کافی کثیر ہو جائے، لیکن الخیر ان یحسن حلمک و یکثر علمک، خیر تو اس میں ہے تیری بردباری اور حلم وہ بڑھتا جا رہا ہو اور تیرا علم بڑھتا جا رہا ہو، وَأَن تُبَارِيَ النَّاسِ، اور تیری دوڑ ہو لوگوں میں، چیلنج کر رہا ہو، تو مقابلہ کر رہا ہو، أَن تُبَارِيَ النَّاسِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، تیری دوڑ لگی ہو لوگوں میں اللہ کی عبادت کرنے میں آگے بڑھ جاؤں۔ بھائی اس نے نفلی روزے رکھ لیے 2، میں رکھوں گا 4، اس نے بھائی آج تہجد پڑھی میں بھی پڑھوں گا، اس نے آج تہجد میں 4 رکعت پڑھی میں تھوڑا پہلے اٹھ کے میں 12 پڑھ لوں گا، اس نے آج ایک قرآن کی تلاوت کی، 1 پارہ ختم کیا اور میں کیا کروں گا آج 2 ختم کروں گا، اس نے آج 1000 بار درود پاک پڑھا میں 2000 بار پڑھوں گا، اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے۔ آج ہماری دوڑ کیا لگی؟ اور بڑا آدمی بننے کے لیے ہم کریں بڑا آدمی، ہم کس کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی جائیداد بنا لے، بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا پیسہ ہو، بہت بڑے دنیا کے نام ہو، تو یہ تو وقت کے اعتبار سے جتنی بھی زندگی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانیت کی ہے تو سب میں سے جو بڑے پیسوں والے گزرے ہیں اس میں فرعون تھا، اس میں نمرود تھا، اس میں شداد تھا۔ شداد نے کیا کیا؟ اپنی جنت بنا لی۔ کیا کر لیا؟ اپنی جنت بنائی تھی اس نے۔ اللہ رب العزت نے اسرائیل سے پوچھا، اسرائیل کیا تجھے لوگوں کی روح نکالنے کے لیے میں نے تجھے لگایا ہوا تیری ڈیوٹی ہے، تو کیا تجھے کبھی کوئی تکلیف بھی ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہو کہ بھائی کسی کی روح نکالی اور تو دل سے تڑپا ہو کہ ہائے اس کی روح نہیں نکالنی چاہیے تھی؟ کہا ہاں یا میرے رب، 2 بندوں کی روح نکالتے ہوئے مجھے تھوڑا دل تڑپا۔ کس کس پر؟ کہا ایک بحری جہاز کا حادثہ ہو گیا اور حادثے میں کیا ہوا؟ پھٹے ٹوٹ گئے اور پورا بحری جہاز وہ سمندر کے اندر غرق ہو گیا،
تو ایک بڑا اس میں پھٹا تھا، اس میں ایک ماں تھی اور اس کے ساتھ چمٹا ہوا اس کا بیٹا تھا کہ جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی۔ حادثہ ہو گیا، اور کیا ہو گیا جی؟ وہ پھٹا بھی قسم کی کشتی بن جاتا ہے اگر سمندر میں بڑا ایک جہاز کا حصہ، اس پر وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ یا میرے رب، تو نے کہا کہ اس کی روح نکال دے، تو جب میں اس کی روح نکال رہا تھا ماں کی، تو مجھے بڑا دل تڑپا۔ اور دوسری بار میرا دل تڑپا ہے جب شداد نے اپنی جنت بنا لی، اور جنت کی جب وزٹ یا اوپننگ افتتاحی پروگرام اور سرمنی کے لیے جب وہ نکلا، اور شداد ابھی نکلا تھا کہ اس کی سواری کے 2 پاؤں اس دروازے سے اندر سے جو جنت اس نے بنائی تھی اور 2 باہر تھے، تیرا حکم اور آرڈر ہوا کہ اس کی روح نکال دے، تو میں نے اس کی جو روح نکالی ہے تو میرا دل بڑا تھر تھرایا۔ یعنی اتنی محنت کی اس نے، اتنی محنت کی، تو اللہ نے کہا تجھے پتا ہے یہ شداد کون ہے؟ اور مجھے تختے پر بچہ تھا پتا ہے کون ہے؟ کہا 11 تو ہی جانتا ہے، علیم ذات تو تیری ہے۔ کہا یہ وہی بچہ تھا جو کل شہداد بن گیا، جو تختے پر پڑا وہ بچہ تھا، ماں کو روح نکالنے کو کہا تھا نا، یہ وہی بچہ آج شداد بن گیا۔ ہوا ایسے کہ وہ اس تختے پر پڑا ہوا، ماں کی لاش وہ تو گر گئی، مر گئی جب، اب وہ تختے پر بچہ چلتے 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 آگے کوئی نہری نظام تھا اس میں داخل ہو گیا۔ اب اس میں جب داخل ہوا تو نہری نظام میں سے ایک دھوبی نے اپنے گھر کے لیے تھوڑا پانی نکالا ہوا تھا، بچہ وہاں سے اس پانی تک آ پہنچا جہاں پر دھوبی نے اپنا کنیکشن کیا ہوا تھا۔ پہلے زمانے میں ایسے ہی تھا، آج کچھ پائپ ہیں، ٹوٹیاں ہیں، اس زمانے میں بڑا پانی نکال کے بھی اسی میں سے وہ، تو دھوبی کو وہ بچہ ملا، دھوبی نے اس بچے کو پالا، بچے کو پوسا، اس کی خدمت کی، پال پوس کر بڑا کیا۔ اور اب بچہ جو ہے جب تھوڑا بڑا ہوا تو جیسے محلے کے بچے ہوتے ہیں نا شرارتی، ان کے ساتھ اس کی بھی گینگ بن گئی شرارتی بچوں کے ساتھ۔ اب کیا ہوتا، اس زمانے میں بادشاہ یا وقت کا جو سلطان یا بادشاہ ہوتا تھا، تو وہ جب گزرتا تو کہیں پر اپنا پڑاؤ ڈالتا، کہیں اسٹے کرتا، تو یہ بچے سارے اس اسٹے کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ وہاں پہ کیمپنگ ہوتی، ان کے پورے ٹینٹ لگتے، جو ان کے خیمے لگتے، ان کی بستی ایک قسم کی آباد ہوتی۔ یہ بچے انتظار میں ہوتے کہ کب یہاں سے یہ لوگ اٹھیں گے۔ تو کیا ہوتا کہ جا کر وہ بادشاہ کا جو کمرہ ہوتا ہے اس کے نیچے جا کر دیکھتے کوئی پڑی ہوئی گری ہوئی شاید چیز مل جائے، ایسے جو آگ جلانے کی چیزیں، مختلف چیزیں جو گری پڑی وہ اٹھا لیتے تھے۔ اب ہوا ایسا کہ بادشاہ سلامت کے کیمپ کے پاس ان بچوں نے نظر رکھی ہوئی، جب بادشاہ سلامت وہاں سے اٹھا اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کا پڑاؤ لشکر نکلا آگے کو، تو کیا ہوتا ہے کہ شداد اور اس کے ساتھ جو بچے تھے جا کر بادشاہ کے اس سامان کو چوری کرنا یا اس کو اٹھانے کے لیے پہنچے، تو کیا وہاں سے اس کو ایک سرما دانی ملی۔ سرما دانی اس کو جو ملی تو اس نے فوراً ایک طرف ہو کے سرما لگایا آنکھ پر۔ تو سرمے میں ایسی خاصیت تھی، ایسی صفت تھی کہ وہ سرما لگانے سے ہر زمین کا خزانہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ سرما لگا لیا، زمین کے اندر کتنا خزانہ ہے، کہاں کا خزانہ ہے، اس کو نظر آنا شروع۔ اب کیا ہوا، یہ چل پڑے بادشاہ سلامت آگے۔ بادشاہ نے جب جا کر اپنے سلطنت میں پہنچا، دیکھا کہ میرا جو سامان تھا اس میں سے کچھ سامان گم ہو چکا ہے، اور وہ سرما جو ہے خاص سرما تھا وہ نہیں مل رہا۔ اس نے اپنے سپاہی دوڑائے، جاؤ جا کر بستی والوں کے بچوں کو پکڑو، تحقیق کی، وہ بچہ ایسا ایسا ایسا۔ تو اس نے جو ہی سلطنت کا وہ بادشاہ سامنے اس کے سپاہی آئے تو انہوں نے کہا کہ سرما کہاں پر ہے؟ کہا کہ وہ سرما، وہ تو بہت خوفناک سرما تھا، وہ لگانے کے بعد میں نابینا ہو گیا ہوں۔ ایکٹنگ کی اس نے کہ میں اندھا ہو گیا ہوں۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے مجھے اندھا کر دیا ہے، ایسے ایسے بات کر کے ان کو کھسکا دیا۔ اب کیا کرتا، جو اس کا باپ دھوبی باپ بن گیا تھا، اس کا لے پالک یا جیسے ہوتا ہے بس اولاد اس نے بنا لی تھی، باپ کو اس نے بتایا کہ ابا جان وہ سرما ہے میرے پاس۔ اب رات کو یہ اور اس کا باپ نکلتے اور نکل کر کیا کرتے، جتنا بھی خزانہ ہوتا ہے گدوں پہ لاد لاد کر اپنے اس گھر میں ڈیم کرتے 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 اتنا خزانہ ہو گیا کہ یہ وقت کا بادشاہ بن گیا، اور اس کے لوگ جو ہے ماتحت ہو گئے، اور اس نے کیا کیا، مست ہو کر اپنی جنت بنانے لگا۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس نے جنت تیار کی تو اس جنت کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے 2 قدم اندر 2 باہر تھے۔ تو اسرائیل نے کہا کہ مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، شداد بھی یہاں سے
خالی گیا ہے، فرعون بھی خالی گیا ہے، بلکہ فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے اللہ نے عبرت کا نمونہ بنا دیا ہے۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں ہے، اس کی لاش گل سڑ جاتی ہے، پھر اللہ اس پر گوشت اور بوٹی چڑھا دیتا ہے، اور پھر وہ 1 سال یا 2 سال کے لیے دوبارہ لاش سامنے سے آپ نے دیکھو آج کل جدید دور میں دکھاتے ہیں نیٹ پہ کہ دیکھو بھائی یہ کون ہے، یہ فرعون ہے، یہ وہ والا فرعون ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں یہاں تک کہ تمہارا رب ہوں۔ بڑا بننا کیا ہے؟ بڑا بننا یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بندہ بڑا بن جائے، گھر چاہے اس کا چھوٹا ہو، کاروبار اس کا چھوٹا ہے، ریڑھی یہ لگا رہا، یہ مختصر سے کاروبار ہاتھ میں کچھ چیزیں بیچ کر اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہا، اور اگر اس زندگی میں رہ کر اللہ اس سے راضی ہے اور محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے راضی ہیں کل قیامت کے دن، تو یہ سب سے بڑا آدمی دنیا کا ہے۔ اور اگر اس نے دھوکہ دیا، اس نے ظلم کیا، ادھر سے ہاتھ مارا ادھر سے ہاتھ مارا، اس کا بھی حق کھایا، بہنوں کا حق کھایا، بھائیوں کا کھایا، ہمسایوں کا کھایا، انسانوں کا کھایا، ادھر سے بھی فراڈ ادھر سے بھی فراڈ، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر اس کے لیے ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم جو ہے وہ گات لگائے ہوئے ہے۔ اس کو آپ یوں تعبیر کر سکتے ہیں جیسے آپ چوہے کو پکڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کڑکی لگاتے ہیں، دیکھا کبھی لگائے ہوئے کڑکی ہے جی؟ یا پھر آپ بلی کو دیکھیں، بعض دفعہ وہ یوں اسٹیپ لگا کر اپنے ٹانگیں یوں رکھ کے تھے، اس نے پوری وہ پلاننگ کر کے بیٹھی ہوتی ہے، گھات لگائی ہوتی ہے کہ کوئی چوہا آئے، کوئی چڑیا آئے، کوئی بھی جانور آئے، میں اس پہ اٹیک کروں، اس کو پکڑو۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ جہنم گھات لگائی ہوئی ہے کس پر؟ کہ وہ جو سرکش ہیں، جو نافرمان ہیں، دنیا میں رہ کر انہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ آج ہمارا ملک پاکستان، آزاد کشمیر، دال اٹھاؤ، اس میں سے کلو دال میں سے آپ کو 100 گرام پتھر نکلیں گے، تجربہ کر کے دیکھیں۔ مرچی جو ہم کھا رہے ہیں وہ سب کلر ہوا، سبزیاں جو کھا رہے ہیں کلر ہوا ہے، اور جو برائلر چکن جو کھا رہے ہیں یہ سب موت ہے، زہر ہے۔ بنانے والوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم زہر بنا رہے ہیں، کھانے میں زہر۔ مچھلی کیا کہتے ہیں؟ مچھلی بڑی ہضم، یہ بھی فارمی ہے، اس کو بھی انجیکشن کے ذریعے کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ، ہر طرف نافرمانی، ہر طرف نافرمانی، جان بوجھ کر ہمارے ملک کے اندر آپ کو 2 نمبر چیز دی جائے گی۔ بقول ایک عزیز کے 2 نمبر پہ بھی بڑی بات ہے، 10 نمبر کہا کریں، 1 اور 2 نمبر، یہ تو پھر بھی اے بی سی 1 2 3، یہ تو پھر بھی کوئی نمبر کی کاؤنٹنگ ہے، یہ تو 10 نمبر دی جا رہی ہے۔ اس کو میڈیسن جو دے رہے ہیں، میڈیسن میں سارا زہر ملا، اسٹیرائڈ۔ کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو بندہ فٹ ہو جاتا ہے، لیکن کرتے کرتے اس کی ہاتھیں انگلیاں مڑنا شروع، پاؤں کی انگلیاں مڑنا شروع ہوتی ہیں، پھر یہاں تک ایسی ایسی میڈیسن دی جاتی ہیں کہ میں اور آپ روزانہ، ہمارے تاجر روزانہ، ہمارے بڑی مافیا اور اشرافیہ وہ جان بوجھ کر آپ کے لیے زہر بنا کر، یہ پھر بھی اللہ کا نظام ہے، پھر بھی ہم زندہ ہیں، حیران ہیں اس بات پر۔ آپ ناشتے سے سٹارٹ کر لیں، انڈا بھی چائنیز انڈا آ گیا ہے۔ وہ ہماری ایک عزیزہ بیمار تھی، تو صبح کا وقت تھا، ان کے گھر ہم چلے گئے، تو بچوں کے لیے کہنے لگے بیگم کہ آپ جو انڈے آپ بنا لیں تو باقی چیزیں میں بناتی ہوں، کیونکہ بچے زیادہ تھے وہاں پر۔ تو میں نے جو ہی انڈا توڑا، فرائی پان میں ڈالا، وہ ایسے شڑ اوپر، جیسے اس میں آدھا پانی ہو۔ دوسرا توڑا، وہ بھی ایسے، اور چپک گیا بالکل ایسے، وال جیسے نہیں ہوتی چھوٹی سی، ربڑ پلاسٹک بن گیا۔ خیر ہم نے کھایا، انڈے بھی جعلی، چاول بھی جعلی، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے۔ للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ان کو ٹھنڈی کوئی چیز ملے گی، نہ پینے کو ملے گی، الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پیپ اور گندا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا۔ کیا کرتے تھے؟ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جھٹلاتے تھے کہ یہ مولوی اپنی طرف سے کہہ رہے، بھائی مولوی نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔
سورہ نبا 30واں پارہ اللہ کہہ رہا ہے الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا. وہ کیا کہتے تھے؟ حساب کتاب ہوگا ہی نہیں. وکذبوا بآیاتنا کذابا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. وکل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے تو ہر چیز لکھ رکھی ہے. اور میرے عزیزوں دوستوں، جہنم اتنی خوفناک ہے. یہ جو سردی ہے یہ جہنم کا تھوڑا سا اللہ نمونہ دکھاتے ہیں. جہنم میں سردی کا عذاب بھی ہوگا، ٹھنڈ کا، یعنی ایسی خوفناک قسم کی سردی ہوگی کہ انسان کے جسم اور انسان کی ہڈیاں اور سب کچھ گل سڑ جائیں گے. ہمارے آرمی کے بہت سے لوگ یہ سیاچین وغیرہ میں جو جاتے تھے تو اس میں اکثر ہم نے دیکھے یا ایسے مشن پر تھے تو برف میں اگر پھنس کے گئی تو ان کے پاؤں کے آپ نے دیکھا ہوگا سارے چمڑے جل جاتے ہیں. ایک ہمیں غالباً ایک آرمی والے نے بتایا ان کا پورا ہاتھ جل گیا تھا، پوری انگلیاں برف کی وجہ سے گر کے وہاں برف میں پھنس گئے اور ان کا پورا ہاتھ جل گیا تھا. تو یہ نمونے ہیں. یہ دنیا کی تکلیف عارضی ہے، یہ دنیا کی گندگی عارضی ہے. اپنے جسم سے پیپ نکل جائے انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، کہتا ہے ہٹاؤ، صاف کرو، جلدی کرو، صاف کرو اس کو. اور جب پیپ پلائی جائے گی جہنم میں تو پھر کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا. میرے بھائیوں، حق ہے جو اللہ نے فرمایا، حق ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، وہ حق ہے. اس کو حق سمجھنا ہے، اس کے تذکرے کرنے ہیں، بار بار جہنم کو بولنا ہے، بار بار جنت کو بولنا ہے. جو مغیبات ہیں، جو نہیں دیکھی ہوئی، یہی تو ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور ایمان لانا کیسے ہے؟ ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، یہ سارا آپ سمجھ گئے، یہ ایمانیات ہیں. ایمان لانا کیسے ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ہاں، اللہ پر ایمان، جیسے اس کی صفات ہیں اس پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. یہ دھوکہ لگ گیا. روزانہ اعلان ہوتے ہیں، آج فلاں مر گیا جی، فلاں مر گیا. یہ اعلان ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا نمبر بھی. آج خاص کر کے ہمارے بہت ہی پیارے عزیز ہیں، ان کے والد گرامی العباسیہ جنرل اسٹور والے شجاع عباسی کے والد گرامی پچھلے دن انتقال کر گئے. اسی طرح آج بھی منگوجٹی میں ایک بزرگ انتقال کر گئے. جتنے بھی فوج شدگان ہیں سب کی نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص خالق صاحب کی نیت سے پڑھ لیں گے بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ ہم سب کی پہلے ٹوٹی پھوٹی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سیاہ دلوں کو سفید دل بنا، ہمارے پتھر دلوں کو موم دل بنا. یا اللہ اپنی ذات عالی کی کامل محبت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ فرقہ واریت سے، فتنے سے، فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں جوڑ کا ذریعہ بنا، محبت کا ذریعہ بنا، آپس میں بھائی چارے کا ذریعہ بنا. یا اللہ خصوصاً ہم نے اِیصال ثواب کی نیت سے جو عمل کیا اس کو امام الانبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء کرام، اہل بیت، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اولیاء اللہ کی روح کو صدقہ ہدیہ کے طور پر پیش کرتے قبول فرما لے. یا اللہ خصوصاً یا اللہ یہ جو اعمال ہم نے کیے ہمارے
عزیز محترم مرحوم زرین عباسی جو انتقال کر گئے، اور اسی طرح حاضرین مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے ہمارے والدین اقربا منگ بجری کے اندر آج جو بزرگ انتقال کر گئے، سب کے اللہ ایصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما لے۔ یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ روئے زمین میں یا اللہ جتنے بھی لوگ مدفون ہیں ایمان کی حالت میں جانے والے، اے اللہ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری کائنات میں مدفون، اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما لے۔ یا اللہ ایسے بھی ہوں گے ان کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہی نہ ہوگا، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی بخشش فرما لے۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں، ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں، یا اللہ جہاں جہاں جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پردیس میں جو ہمارے عزیز و اقارب یا اللہ رشتہ دار ہیں، یا اللہ ان کو بھی کامیابیاں دنیا آخرت کی عطا فرما۔ حاضرین مجلس میں بیٹھنے والے، مسجد کو آباد کرنے والے، اللہ سب کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا، والدین کو بھی اولادوں پر شفیق بنا، گھر کے جھگڑے ختم فرما، اس کو محبت میں تبدیل فرما، آپس کی ناچاکیاں، اڑوس پڑوس کی اللہ ناراضگیاں ان کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، یا اللہ اپنی کامل محبت نصیب فرما۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو خیر کی دعائیں مانگی وہ خیر ہم سب کو عطا فرما، پوری امت مسلمہ کے بیٹے بیٹیوں کو عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔